ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے سیلابی صورتحال کی۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے ستلج میں قصور کے گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر سیلابی صورتحال کے باعث مزید کئی نشیبی علاقے ڈوب گئے، جبکہ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ قصور میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ متاثرین اور ان کے مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے۔ بورے والا میں ساہوکا اور ملحقہ آبادیاں بھی زیر آب آ گئیں۔ مقامی لوگ پانی میں گر گئے، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی ڈوب گئیں۔ ساہوکا چشتیاں روڈ میں شگاف پڑنے سے سینکڑوں دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ بھاولپور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے متاثرین کا انخلاء جاری ہے۔ بھاول نگر میں دریائے ستلج میں درمیانے درجے کے سیلاب سے کپاس، چاول اور تل کی فصلیں اور آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ بھارت کی جانب سے ستلج کے بعد دریائے راوی میں بھی پانی چھوڑ دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق دریائے راوی میں کوٹ نینا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 79,800 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ نالا اوج میں جلالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 48,000 کیوسک، جبکہ جیسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 73,900 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے جہلم، چناب، ستلج اور ملخہ ندی نالے بفر گئے ہیں۔ دریائے چناب میں درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب کا خدشہ ہے۔ کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ احمد پور شرقیہ، منچن آباد، حویلی لکھاں کے علاقے سیلاب سے متاثر ہیں۔ نالا 1 اور بستر میں نچلے درجے کا سیلابی صورتحال ہے۔ بھارت نے 24 گھنٹوں میں پاکستان سے دوسرا رابطہ کر کے دریائے ستلج میں سیلاب کی پیشگی اطلاع دی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد نے وزارت خارجہ سے رابطہ کر کے دریائے ستلج میں سیلاب سے متعلق معلومات دیں۔ بھارت کی طرف سے ماضی میں بھی سیلابی پانی کی تفصیلات دی جاتی رہی ہیں۔ اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا بتانا ہے کہ بھارت نے 24 اگست کو سیلاب کی وارننگز سندھ طاس کمیشن کے بجائے سفارتی چینل سے دی۔ پاکستان نے اعادہ کیا کہ بھارت معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کا پابند ہے۔ بھارت کا سندھ طاس معاہدے کو معطل قرار دینا بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات خطے کے امن و استحکام پر سنگین منفی اثرات ڈال سکتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان کے ضلع خضر میں گلیشیئر پھٹنے کی پیشگی اطلاع دے کر 300 جانیں بچانے والے ہیروز وسیعت خان انصار اور محمد خان سے ملاقات کی، ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات کے دوران وزیراعظم نے تینوں افراد کو 24 کروڑ عوام کا ہیرو قرار دیتے ہوئے ان کو 25 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا اور شاباشی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ وزیراعظم نے کہا، وسیعت خان انصار اور محمد خان نے فرد شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ آپ جیسے لوگ پوری قوم کے لیے مسیحا کا درجہ رکھتے ہیں، مجھ سمیت پوری قوم کو آپ پر فخر ہے۔ وزیراعظم نے اعلان کیا کہ وہ جلد گلگت کا دورہ کریں گے اور متاثرہ گاؤں تالی داس کے ماڈل ولیج بنانے کے اقدامات کی ہدایت دیں گے۔ تحریک انصاف کے مرکزی جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے عہدے سے استعفے کا اعلان کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ منگل کو میں نے علی بخاری ایڈوکیٹ کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو درخواست بھیجی تھی، بانی نے میری درخواست منظور نہیں کی۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ کل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں بتا کر خود عہدے سے الگ ہو جاؤں گا۔ پارٹی ممبران کو سزاؤں کے پیش نظر سیکرٹری جنرل کے عہدے سے ہٹ کر قانونی معاملات پر توجہ مرکوز کرنے دی جائے۔ پارٹی کے لیے وکالتی خدمات بلا معاوضہ جاری رکھوں گا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ڈیجیٹل والیٹ کا قیام اہم پیش رفت ہے۔ کیش لیس اکانومی سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ اسلام آباد میں بی آئی ایس پی کے تحت ڈیجیٹل والیٹس کے قیام اور مفت موبائل سمز فراہمی کے اجراء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آج کے دور کی یہ ایک اہم ضرورت ہے کہ ہم پوری معیشت کو جتنی جلدی کیش لیس اکانومی کی طرف لے جائیں گے، اس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوگی بلکہ کام میں تیزی آئے گی اور کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بی آئی ایس پی بے نظیر بھٹو شہید کے ویژن کا آغاز ہے، محترمہ کی روح کو مزید آج تقویت ملے گی۔ ہنگو میں ایف سی قلعے پر دہشت گردوں کے حملے میں 3 اہلکار شہید۔ وزیر داخلہ نے پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات میں دلی تعزیت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور نے دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے ایف سی کے 3 جوانوں کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شہداء میں نائک صادق حسین، سپاہی عبدالغفار اور سپاہی زیور خان شامل تھے۔
محسن نقوی اور علی امین گنڈاپور نے شہداء کو کاندھا دیا اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ وزیر داخلہ نے ایف سی اسپتال میں زیر علاج زخمی نائب صوبیدار کاشف کی عیادت کی اور ان کے حوصلے کو سراہا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا جس دلیری سے نائب صوبیدار نے بھارتی سپانسر دہشت گردی کا مقابلہ کیا وہ قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سیلابی ریلے کی آمد کے پیش نظر آبادی کا بروقت انخلاء یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے جانی نقصان سے بچاؤ کے لیے تمام تر میسر وسائل مہیا کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے دریاؤں ندی نالوں کے ارد گرد آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے دیہاتی علاقوں سے مال مویشیوں کی بروقت منتقلی کے اقدامات کا حکم دیا۔ مریم نواز شریف کا ستلج اور دیگر دریاؤں کی طغیانی کی صورتحال کی مانیٹرنگ کی ہدایت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں سانپ کاٹنے کے ویکسین مہیا کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے قصور، پاک پتن، تونسا اور دیگر علاقوں میں انتظامیہ اور ریسکیو کو ہمہ وقت مستعد رہنے کا حکم دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اور وزیر مملکت ملک رشید احمد خان نے دریائے ستلج کے سیلابی علاقوں کا دورہ کیا۔ بارشوں کے باوجود دونوں رہنماؤں نے مختلف مقامات پر قائم فلڈ ریلیف کیمپس کا معائنہ کیا اور انتظامیہ سے بریفنگ لی۔ اسپیکر نے متاثرین کی فوری محفوظ مقامات پر منتقلی اور ریلیف سرگرمیوں میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتنے کی ہدایت کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ دریائے ستلج میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے جس سے قریبی دیہات اور کھیتوں کی خطرات لاحق ہیں۔ متاثرہ دیہاتوں کے مکینوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ حکومت متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے کہا دریائے ستلج کے سیلابی متاثرین کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی نے ٹیلی فونک رابطہ کیا جس میں انہوں نے سیلاب کی تباہ کاریوں میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ نے پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا اور گلگت میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے صبر جمیل کی دعا کی اور سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تعاون کی پیشکش کی۔ سکندر مومنی کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے، آزمائش کی اس گھڑی میں ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھ کر بہت افسوس ہوا جس میں سینکڑوں افراد اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے۔ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیلاب زدگان کے لیے مدد کی پیشکش اور اظہار یکجہتی پر ایرانی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ بھارت اپنے ناکام عزائم سے باز نہ آیا۔ بھارتی آبی جارحیت اب خطرناک رخ اختیار کرنے لگی۔ سیلابی پانی کے ساتھ بھارت بارود بھی بہانے لگا۔ شکر گڑھ کے نالا ڈیک سے بھارتی ساختہ 18 پاؤنڈ وزنی بارودی سرنگ برآمد ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی قانون نافذ کرنے والے ادارے موقع پر پہنچ گئے۔ محکمہ سول ڈیفنس نے کارروائی کرتے ہوئے بارودی سرنگ کو ناکارہ بنا کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ واقعے کے بعد سرحدی علاقوں میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہو گئی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اعزاز میں تھائی لینڈ کی سابق وزیر اعظم اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے میں ممتاز کاروباری شخصیت تھیکسان شناویترا نے عشائیہ دیا جس میں تھائی لینڈ کی کم عمر ترین پہلی خاتون سابق وزیر اعظم پائتو نیکترن شناویترا نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم تھیکسان شناویترا اور ان کی صاحبزادی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ تھیکسان شناویترا نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کا پیغام دیا اور مریم نواز کے پنجاب کی ترقی کے ویژن اور اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تھیکسان شناویترا اور پائتو نیکترن شناویترا کی تھائی لینڈ اور عوام کی ترقی کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ کہا کہ جدت اور عوام کی خدمت پنجاب کی ترقی کا ویژن ہے۔ آپ کا تعاون اس کی رفتار بڑھا سکتا ہے۔ ٹیکسٹائل، زراعت، سیاحت اور ٹیکنالوجی میں تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں۔ تھائی لینڈ کی کاروباری برادری مراعات سے فائدہ اٹھائے۔ پنجاب سے علاقائی منڈیوں تک رسائی آسان ہے۔
खबर है हासिलपुर से, जहां गल्ला मंडी के जनरल सेक्रेटरी हसीब विर्क ने मुबैना तौर पर अपने साथियों के हमरा बल्दिया मुलाजमीन पर तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के दौरान मुलाजमीन से मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए और उन्हें हब्स बेजा में रखा गया। लैंड अफसर की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाक़े की फुटेज NTN न्यूज़ को मौसूल हो गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। चौधरी मुदस्सिर, बताइएगा बल्दिया मुलाजमीन के साथ वक़वा में क्या वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि बल्दिया मुलाजमीन को जनरल सेक्रेटरी गल्ला मंडी के साथ तू तकरार करना महंगा पड़ गया। आज इंक्रोचमेंट के सिलसिले में बल्दिया मुलाजमीन राना अजीज मुस्तफ़ा, साकिब हनान वगैरह इंक्रोचमेंट की जांच पड़ताल के लिए रेलवे रोड फाटक पर मौजूद थे कि गल्ला मंडी के जनरल सेक्रेटरी हसीब नामी शख्स के मुलाजम ने बल्दिया की गाड़ी में मोटरसाइकिल दे मारा। बल्दिया मुलाजमीन ने जब पूछताछ की तो मुलजम तैश में आ गया और गालम गलोच शुरू कर दी। शहरियों की मुदाखलत पर मामले को रफा दफा करवा दिया गया। बाद बल्दिया मुलाजमीन इंक्रोचमेंट के सिलसिले में सब्ज मंडी मौजूद थे तो हसीब नामी मुलजम ने अपने साथियों के हमरा मसल्ला, डंडे, सोटे हमलावर हो गया और खूब तशद्दुद का निशाना बनाया। बल्दिया मुलाजमीन ने मोबाइल फोन छीन लिए। शहरियों की मुदाखलत पर बल्दिया मुलाजमीन की दोबारा जांच बख्शी करवाई गई। लैंड ऑफिसर बल्दिया की दरखास्त थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि वक़ुआ की फुटेज NTN न्यूज़ को मौसूल हो चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है कि मुलजमान बल्दिया किस तरह मुलाजमीन को निशाना बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अपडेट करने के लिए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।